ناظرین السلام علیکم. پروگرام بلیک وائٹ اینڈ گرے میں آپ کا میزبان اشتیاق پہ. برطانیہ میں اس وقت تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ پاکستانی آباد ہیں. ان پاکستانیوں نے بہت زیادہ محنت کے ساتھ وہاں پہ بڑا بڑا مقام بنایا ہے. اسی میں ایک شاہد ملک صاحب بھی ہیں جن کو پہلا مسلم منسٹر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے. 2005 میں برطانیہ کے ٹاؤن ڈیوسبری سے رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئے. اس سے پہلے 2000 میں وہ لیبر پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر تھے. یہ کسی بھی ایشین کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کیونکہ پہلی بار وہ اس سیٹ کے اوپر تھے جن میں دوسرے ممبرز کے اندر برطانیہ کے وزیر اعظم جو ٹونی بلیئر وہ بھی شامل تھے. آپ کا شمار ٹونی بلیئر کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا ہے، مگر ساتھ ساتھ جب عراق کے اوپر فوجیں بھیجنے کا وقت آیا تو آپ نے حکومت کے اس فیصلے کو اپوز کیا اور کہا کہ وہاں پہ ہماری فوجیں عراق کے اندر نہیں جانی چاہیے. یاسر عرفات کی موت کے اوپر ٹونی بلیئر نے ان کو اپنے خصوصی طیارے میں اپنی نمائندگی کے لیے بھیجا اور انہوں نے وہاں پہ تدفین کے اندر ذکر کی. ایک پاکستانی نژاد ہونے کے لحاظ سے آپ کا پاکستان سے ہمیشہ تعلق جڑا ہوا ہے، پاکستان آتے رہتے ہیں، اور اس وقت آپ جو ہیں برطانیہ میں منسٹر ہیں لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹیز کے. اس سے پہلے آپ جو ہیں دوسرے منسٹریز کے اوپر بھی رہ چکے ہیں جس میں منسٹری آف جسٹس، منسٹری آف انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ، ہوم افیئرس کی منسٹری، اور اس وقت جیسے میں نے آپ کو بتایا لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹیز کے منسٹرس ہیں. پاکستان سے جیسے میں نے آپ کو کہا ایک رشتہ ہے ان کا جو ہمیشہ برقرار رہتا ہے، بہت پیار کرتے ہیں اور ہمیشہ یہاں پہ رہتے ہیں. میں اپنے پروگرام میں شاہد ملک صاحب کو ویلکم کرتا ہوں اور بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے. ویلکم ٹو دا پروگرام شاہد صاحب. تھینک یو. شاہد صاحب جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا ہے کہ آپ اس وقت نہ صرف کہ پہلے مسلمان وزیر ہیں برطانیہ میں، بلکہ ویسٹرن ورلڈ میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ الیکٹڈ جو ایک وزیر ہے جو مسلمان ہیں وہ اعزاز بھی آپ کو جاتا ہے. جیسے آپ 2005 کے اندر جو الیکشنز تھے وہاں ڈیوسبری کے ٹاؤن سے آپ منتخب ہوئے. اس سے پہلے لیبر پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ایک بہت بڑی ایگزیکٹو کمیٹی ہوتی ہے جو پارٹی کو رن کرتی ہے اور جس کے ممبر آپ کے ساتھ جو تھے وہ ٹونی بلیئرز بھی تھے، اور اس وقت آپ جو ہیں اتنی بڑی بڑی منسٹریز پہ رہ چکے ہیں اور آج کل آپ لوکل گورنمنٹ اور کمیونٹیز کے منسٹر ہیں. آپ بہت ینگ ہیں، کس طرح پاسبل ہوا اتنی اچیومنٹ آپ نے اتنی ینگ ایج کے اندر گین کی ہیں؟ پہلی بات یہ ہے اشتیاق بھائی، آپ کو ویسے ہی پتہ ہے ہماری جو اردو ہے کافی کمزور ہے. جی ہاں. معافیاں مانگتے ہیں، ہم انگریزی میں بہت بات کریں گے. میں سمجھنا بھائی ہم کافی خوش قسمت ہوں. At a young age that I've achieved what I've achieved, I think in part down to my parents, the support that they gave, but also my self-belief that in the United Kingdom you can achieve irrespective of your religion or your colour. And sometimes this is a very positive statement for the United Kingdom, that it doesn't matter what your religion is, what your colour is, based on merit you can become almost anything that you want to become. آپ کو اس وجہ سے کہ آپ ایک مسلمان نام رکھتے ہیں، اس وجہ سے کہ ٹھیک ہے آپ وہاں پہ کافی عرصہ رہے ہیں، ایک برٹش سٹیزنس ہیں، بٹ ایک تعلق آپ کا پاکستان اوریجن کہلاتے ہیں، آپ کو کبھی کوئی ہرڈلز محسوس نہیں ہوئی، کبھی پرابلمس نہیں آئیں اس وجہ سے؟ Hurdles تو ضرور ہے. I don't want to be here, hoodwinking or kidding people. Yeah. Hurdles ہیں. اس ملک بھی hurdles ہیں. UK بھی hurdles ہیں. But despite these hurdles, in the UK you can still achieve. There are many challenges for people who are minorities, for Muslims. But the system still allows people who are persistent, who have self-belief, who are determined, who've got the skills and competence to come through. It's my belief, inshallah. تو آپ سوچتے ہیں کہ اگر محنت کی جائے اور آپ کا جذبہ سچا ہے تو انشاءاللہ منزل جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے. بالکل. شاہد صاحب بحیثیت وزیر آپ پاکستان کا اس وقت دورہ کر رہے ہیں اور اس بار آپ کے دورے میں وزیر اعظم سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، آپ نے پاکستان آرمی کے جو چیف آف اسٹاف ہیں ان سے بھی آپ نے کیانی صاحب سے بھی ملاقات کی. ان سب ملاقات میں کیا موضوع زیر بحث آیا آپ کا اور کیسی یہ ملاقاتیں رہیں؟ Very good, very good. اصلی بات ہے, for once
I think across the political divide, ہم نے میاں نواز شریف کو بھی ملے, شہباز شریف کو بھی ملے. So across the political divide, I think there's a consensus now that the challenge that extremism brings for the future of Pakistan is one that can't be taken lightly. All parties are coming together for that. The challenge of the economy, it's a very big challenge for Pakistan. Also, the challenge of democracy. The future of Pakistan will only be prosperous if it becomes a permanent democracy. Yes, stop, start, yes, stop, start, stop, start. It's not healthy. If you look at India, for 62 years, it's been a democracy. And it's benefited from being a democracy. Inshallah, I want the next 62 years for Pakistan to be one of a democracy. But everybody has agreed, I think, on one thing. Education is absolutely crucial for the future of Pakistan. All the problems that are being faced in Pakistan in the long term will be resolved by education. جو ہمارا ٹونی بلیئر 97 میں UK Prime Minister elect ہویا, people said to him, what are your 3 priorities? He said education, education, تو education. شاید آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہی میسج یہاں پہ دیا کہ ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ فار دس کنٹری. ہم کو چاہیے کہ ہم ایجوکیشن پہ زیادہ خرچہ کریں. Two types of education. پہلی بات یہ ہے بھئی 2% of GDP in Pakistan roughly is spent on education. United Nations بتاتی ہے should be 4%. But still, in 2000, it was just over 1%. So good شاید صاحب اس کے movement. بعد میں آپ کے پاس آؤں کہ اس کے اندر برطانیہ پاکستانی کس طرح مدد کر سکتا ہے. یہ بتائیں کہ تمام امپورٹنٹ لوگوں سے آپ ملے, پرائم منسٹر سے, منسٹر آف انٹیریئر سے, نواز شریف, صحیح. شہباز شریف, پریزیڈنٹ صاحب سے آپ کی ملاقات کیوں نہیں ہوئی؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ وہ انشاءاللہ جانے سے پہلا وہ بھی ہوگی. وہ بھی کارڈ میں ہیں, ان سے بھی کارڈ آپ میں ہیں. ملاقات کریں گے. صحیح, انشاءاللہ. اچھا شاہد صاحب, میں اب تھوڑا سا آتا ہوں کہ جب پاکستان کے علاقوں میں زلزلہ آیا تھا, شمالی علاقہ جات میں, اس وقت آپ وزیر برائے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے تھے, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں نے اخبار میں بھی پڑھا تھا کہ آپ کی کاوشوں سے, آپ کی ایفرٹ سے پاکستان کو نہ صرف ایک بہت بڑی امداد ملی تھی, بلکہ UK نے کافی پاکستان کو ہیلی کاپٹرز بھی پرووائڈ کیے تھے تاکہ دور ان علاقوں میں جہاں پہ ہماری پہنچ نہیں ہو سکتی ہے, وہاں پہ کسی طریقے سے لوگوں کی مدد کی جائے ان ہیلی کاپٹر کے. وہ کس طرح پاسبل ہوا تھا؟ شاہد صاحب ایسا کرتے ہیں, مجھے چھوٹا سا ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے تاکہ ہم دوبارہ سے آپ یہاں سے شروع کریں. تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. Discover a world of options